بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آرمی چیف کورٹ مارشل کرنے جا رہے ہیں کن لوگوں کا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان کی 9 مقدمات کے اندر آج ضمانت منظور ہوئی ہے، لیکن کیا عمران خان رہا ہو پائیں گے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حق میں آج ایک عدالت کا بڑا فیصلہ آیا ہے، اس پر زیادہ میڈیا میں بھی بات نہیں ہو رہی، اس پر ہم بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان جو ملک کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے حوالے سے کوئی کرپشن کا ایسا الزام نہیں لگ سکا جو واقعی ایسے ٹھوس اس کی بنیادیں ہوں اور ان پر تنقید کی جا سکے، لیکن اخلاقی اعتبار سے بہت سارے ایسے الزامات اور کریکٹر اسیسینیشن ان کی ہوتی رہی ہے، اور اب بھی اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی اسد اللہ خان صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی کہ انڈیا کے وفد کے اندر آئی ہوئی ایک خاتون اور نواز شریف جو ہے ان کے مابین جو معاملات ہیں ان پر کس طرح کے الزامات ہیں، لیکن کسی ایک ٹی وی چینل نے بھی اس خبر کو اٹھایا نہیں ہے، یعنی کسی نے یہ نہیں کیا۔ اگر یہی اسی طرح کی بات کسی ولاگ کے اندر عمران خان کے حوالے سے آ جاتی تو اب تک تمام ٹی وی چینلز اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر جو ہے وہ چلا چکے ہوتے، اس پر ٹاک شوز ہو چکے ہوتے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کس طرح میڈیا کو مینج کیا جاتا ہے اور کیسے اپنے جو صحافی ہیں وہ ہر چینل کے اندر رکھے جاتے ہیں، اس پر تو بات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اب عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جو نکاح ہے اس پر آپ کو علم ہے، سوالات اٹھائے گئے اور کہا گیا کہ یہ دوران عدت ہوا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا اس پر فیصلہ موجود ہے، وہ علیحدہ بحث ہے قانونی طور پر، لیکن اب جو ہے وفاقی شرعی عدالت کے اندر اس حوالے سے ایک درخواست دی گئی۔ ایک خاص مخصوص قسم کے وہ وکیل ہیں، وہ اس طرح کی درخواستیں دیتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ درخواست دی تھی، جو جسٹس اقبال حمید الرحمان ہے ان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے، اس نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ تو شرعی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے نکاح کے خلاف جو نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی اس کو خارج کر دیا ہے، اور ریمارکس دیے ہیں کہ شریعت کورٹ فیملی ایکٹ 1964 سے متعلق ایک فیصلہ دے چکی ہے۔ شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف شریعت ایپلٹ بینچ سپریم کورٹ میں کیس زیر التوا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے رجوع کریں۔ اور جسٹس سید محمد انور نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی کا اختیار سماعت محدود ہوتا ہے، علم کسی کے میراث نہیں، اور وہ کہتے ہیں شاہد اور اقضئی جو درخواست گزار ہیں یہ مشہور ایک لیٹیگیشن کے جو ہے وہ وکیل ہیں جو کرتے ہی رہتے ہیں اس طرح کے معاملات۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دی ہے درخواست کہ بہتر ہے کہ آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں۔ عدالت نے ان کو کہا درخواست گزار مقدمہ ثابت کرنے کے اندر ناکام رہا ہے، تو کوئی اس کا ثبوت ہے نہیں۔ مقدمہ ثابت کرنے کے اندر ناکامی کی بنیاد پر آج جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس نے یہ یہاں سے مقدمہ جو ہے یہ نظر ثانی اپیل اس کو خارج کر دیا ہے۔ اب ایک دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کی 9 کیسز کے اندر ضمانتوں سے ہے۔ اب ایک تو یہ کہ 9 مقدمات ہیں، اور آپ کو علم ہے عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات رونمائی تب ہوئے جب ان کو حراست میں لے لیا گیا، لیکن جتنے بھی تھانوں کے اندر مقدمات تھے لوگوں کے خلاف اس کے اندر عمران خان کا بھی نام ڈال دیا گیا۔ اب پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ مقدمات اس پر بنائے گئے ہیں، اب لیکن دوسری طرف اس کو ثابت کیا نہیں جا سکتا، یہ ایک سراسر انتقامی کارروائی نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر جو مقدمات تھے اس کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواستیں دی گئی تھیں کہ جناب یہ جو مقدمات ہیں، جب ایک بندہ آلریڈی سرکار کی حراست میں ہو تو باقی عدالتوں کے اندر اس کی غیر حاضری کا تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ غیر حاضری کی بنیاد پر اس کی ضمانتیں مسترد کر دیں۔ پہلے عدالتوں سے عبوری ضمانتیں لی ہوئی تھی، لیکن جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو اب وہ چونکہ سرکار کے پاس موجود ہیں تو اب یہ تو عدالت کے اندر پیش کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کے اداروں کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر اس شخص کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو لہذا یہ جو کام ہے یہ ضمانتیں باقاعدہ طور پر بحال کی جائے۔ اب یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق انہوں نے 9 مقدمات کے اندر عمران خان کی ضمانتیں بحال کر دی ہیں، اور ساتھ ہی جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو کہا ہے کہ جیسے روٹین کے اندر وہ کیس سن رہے ہیں وہ سن کے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیں، لیکن فی الحال یہ جو ضمانتیں ہیں یہ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ اب یہ بحال ہو گئی ہیں اور دوبارہ اس کو بھیج دیا گیا ٹرائل کورٹ کی طرف۔ اب ایک اور جو معاملہ ہے
اس کے اندر بہت عام بات ہو رہی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ نواز شریف سے ہے۔ نواز شریف نے واپسی کی ٹکٹ بک کروا لی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک وہ جہاز کے اندر بیٹھ نہ جائے، بورڈنگ نہ ہو جائے اور منہ جو ہے وہ جہاز کا پاکستان کی طرف نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ آپ کمپین ہو سکتی ہے، اس کو زیادہ آپ نے سیریس نہیں لینا۔ اب یہاں جو ہے یہ بڑی عام بات ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ بارڈرز جو ہے وہاں پر سمگلنگ ہوتی ہے، گندم کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جیب میں ڈال کر کوئی بندہ چلا جائے، چمن بارڈر ہو یا دیگر بارڈرز ہوں، وہاں پر سمگلنگ ہوتی ہے۔ پاکستان سے ڈالر بھی سمگل ہوتا ہے، پھر چینی گندم ہر چیز سمگل ہوتی ہے، پاکستانیوں کو پھر وہ مہنگی بیچی جاتی ہے، اور ایرانی تیل جو ہے اور کچھ ایسی اجناس ان کی بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سمگلنگ ہوتی ہے۔ تو الزام یہ لگتا ہے کہ رینجرز ایف سی یا پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو کم از کم یہ جو سمگلنگ ہے، اے ایس ایف ہے یا اے این ایف، تو یہ جو ہے ان کا روکنا ضروری ہوتا ہے۔ جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے اور انہوں نے روکنا ہوتا ہے، لیکن وہ جب نہیں روکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا جس کو کہتے ہیں، کہ وہ نہیں پھیری جاتی، اور پھر اس طرح کے میڈیا کے اندر بیانات دیے جاتے ہیں، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ گول مول مٹی پاؤ پروگرام ہے، تو یہاں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ ایک تاثر کو زائل کرنے کے لیے اب عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر کم از کم آج جو ہے وہ سرفراز بگٹی جو نگران وزیر داخلہ ہیں انہوں نے، اور مرتضیٰ سولنگی جو متنازع ترین شخص ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ عموماً یہ دونوں بندے اکٹھے ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر سرفراز بگٹی نے کہا کہ جو لوگ اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ فوج اپنے احتساب کے نظام کو 9 مئی کے واقعات کے خلاف کارروائی میں ثابت کر چکی ہے۔ بھئی یہ تو عام لوگوں کو تو نہیں پتا، آپ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ جو لاہور کے کور کمانڈر ہیں ان کی تبدیل کیوں کیا گیا، اس سوال کا جواب آج تک نہیں ہوا، اور وہاں سے پولیس کیسے ہٹی اور اس کو ہٹانے والا کون تھا، اور یہ سارے لوگوں کو آرام سے وہاں جانے کس طرح دیا گیا، عام جگہوں پر سیکیورٹی کیوں ہٹائی گئی، یہ سوالات کے جوابات تو نہیں آئے، لیکن آپ تو ایسے شو کر رہے ہیں جیسے یہ جواب دے دیے گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سمگلنگ اور حوالہ ہنڈی سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ چینی اور گندم کے سمگلنگ کو روکنے کے لیے مؤثر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ حوالہ ہنڈی کا کام کروانے والوں کے خلاف 168 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ حوالہ ہنڈی کے خلاف کچھ اقدامات سے ڈالر کی قیمتیں کنٹرول ہوئی ہیں۔ سمگلنگ اونٹوں پر نئی ٹرکوں پر ہو رہی تھی، اور اس غیر قانونی کاروبار میں سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے نام بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی آپ نے بتایا کہ 29 سیاستدان ہیں، کوئی ایک سیاستدان بھی آپ نے میڈیا پر کیوں پیش نہیں کیا؟ عمران خان پر تو ایک بھی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو اس لیول کا ہو جیسے آپ اس کو عدالت کے اندر پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ 29 مقدس گائے کون ہیں جن کو آپ جو ہے وہ چھپا رہے ہیں؟ ان کے نام بھی آپ میڈیا کو نہیں بتا رہے۔ پھر جتنے افسران کا ذکر ہوا ہے ان افسران کا نام بھی آپ نے نہیں دیے، اور یہ آپ صرف بات کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور اتنے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اگر واپس آ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے، اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پہلے بھی واپس آ گئے تھے۔ آئندہ انتخابات میں سیکورٹی خدشات سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں پولنگ اسٹیشن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اب کورٹ مارشل کیا جائے گا ان افسران کا، یہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ان افسران کا کورٹ مارشل ہوگا جو سمگلنگ اور اس طرح کے کام کے اندر ملوث ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اس سمگلنگ پر کتنے لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا ہے؟ یہ جواب بھی اگر آ جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اتنے بڑے لیول پر پاکستان کو اربوں روپے کا یا کھربوں روپے کا نقصان پہنچا دیا گیا، اور اس پہنچانے کے بعد جو ہے وہ کتنے لوگوں کو سزا ہوئی، کتنوں کا ٹرائل ہوا، سول کے اندر، ملٹری کورٹس کے اندر یا ان اداروں کے اندر، وہ ساری تفصیلات آنی چاہیے تھی۔ اربوں روپے کے نقصان کے بعد صرف یہ پریس کانفرنس ان دو لوگوں سے ہر 10 دن بعد کروانا، کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ ایک طرف سوشل میڈیا پر بات کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے ظاہر ہے تنگی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو ساری دھمکیاں بھی آتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے،
لیکن دوسری طرف ملکی خزانے کو جو بے رحم انداز کے اندر لوٹتے ہیں. اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کا ملک کا وزیر اعظم جو نگران ہے وہ اپنے اللے تللوں کے اندر پاکستان کا جہاز لے کر نکلتا ہے اور 10-12 دن بعد وہ منہ اٹھا کے پاکستان واپس آ جاتا ہے. اور پھر باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمیں قومی خزانے کی بچت کرنی ہے, ہمیں بڑا خیال ہے. تو اس کی یہ عیاشی کا جو سامان ہے وہ کس نے کیا ہے, یہ بھی وہ بندہ بھی پاکستانی قوم کے سامنے ضرور آنا چاہیے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.